بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں اللہ نے ایک باغ کا واقعہ بیان کیا۔ اس باغ کا نام زردان تھا۔ یہ باغ یمن کے شہر صنعا سے 2 فرسنگ یعنی 6 میل کے فاصلے پر سرِ راہ واقع تھا۔ اس باغ کا مالک ایک نیک مرد تھا اور وہ باغ کے پھل کثرت سے فقراء کو دیتا تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب باغ میں جاتا تو فقراء کو بلا لیتا اور تمام گرے پڑے پھل فقراء لے لیتے۔ پھر باغ میں بستر بچھا دیے جاتے اور جب پھل توڑے جاتے تو جتنے پھل بستروں پہ گرتے وہ بھی فقراء کو دے دیے جاتے اور جو خالص اپنا حصہ ہوتا اس سے بھی وہ 10واں حصہ فقراء کو دے دیتا۔ اسی طرح کھیتی کاٹتے وقت بھی اس نے فقراء کے حقوق بہت زیادہ مقرر کیے ہوئے تھے۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے 3 بیٹے وارث ہوئے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ مال قلیل ہے اور کنبہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اگر والد کی طرح ہم بھی خیرات جاری رکھیں گے تو تنگ دست ہو جائیں گے۔ اس پر انہوں نے آپس میں مل کر قسمیں کھائیں کہ صبح سویرے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی باغ میں چل کر پھل توڑ لیں گے تاکہ مسکینوں کو خبر نہ ہو۔ انہوں نے صبح سویرے پھل توڑنے کی قسم تو کھا لی لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ دوسری طرف اس باغ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے رات میں ایک آگ آئی جو اسے تباہ کر گئی اور صبح تک وہ باغ جل کر خاکسار ہو گیا۔ ان لوگوں کو اس کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ یہ صبح سویرے اٹھے اور ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر تم باغ کا پھل کاٹنا چاہتے ہو تو صبح اندھیرے میں اپنے باغ چلو۔ چنانچہ وہ لوگ باغ کی طرف چلے اور اس دوران آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین ہمارے باغ میں آنے نہ پائے، اور وہ اپنے آپ کو اس ارادے پر قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے چلے کہ کسی مسکین کو باغ کے اندر نہ آنے دیں گے، وہ تمام پھل اپنا قبضہ میں لائیں گے۔ پھر جب باغ کے قریب پہنچے انہوں نے اس باغ کو دیکھا کہ وہ جل چکا ہے، اس میں پھل کا نام و نشان نہیں، تو کہنے لگے ہم کسی اور باغ پر پہنچ گئے ہیں کیونکہ ہمارا باغ تو بہت پھلدار ہے۔ پھر جب غور کیا اور اس کے در و دیوار کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ اپنا ہی باغ ہے، تو کہنے لگے ہم راستہ نہیں بھولے بلکہ حقدار مسکینوں کو روکنے کی نیت کر کے ہم خود اس کے پھل سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس میں سے جو عقل مند تھا اس نے کہا کیا میں تم سے یہ نہیں کہتا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے اور اس برے ارادے سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے؟ اس پر سب نے کہا ہمارا رب عزوجل پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ اور اس وقت وہ ملامت کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے اور آخرکار ان سب نے اعتراف کیا کہ ہم سے خطا ہوئی اور ہم حد سے زیادہ تجاوز کر گئے۔ وہ کہنے لگے ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم سرکش تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر نہ کیا اور اپنے باپ دادا کے نیک طریقے کو چھوڑ دیا۔ امید ہے کہ ہمارا رب عزوجل ہمیں اس سے بہتر بدل دے۔ اب ہم اپنے رب عزوجل کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں اور اس کے عفو و کرم کی امید رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے سچے دل سے اور اخلاص کے ساتھ توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے اس سے بہتر باغ عطا فرمایا جس کا نام باغ حیوان تھا اور اس میں کثیر پیداوار ہوئی۔ گزشتہ تحریر میں بھی اس بات کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جب ہم پھلوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں، غریبوں کو محروم رکھتے ہیں، لالچ میں آ کر اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ کے نام پہ دینا بند کر دیتے ہیں اور اپنے باپ دادا کے نیک کاموں سے روگردانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تب اللہ ہماری فصلوں کو، ہمارے باغات کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا ہے بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کے پھل کاٹ لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا تو اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا اور وہ سوتے تھے تو وہ صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کہ آؤ اپنی کھیتی کو چلو، اگر تمہیں کاٹنی ہے تو چلے، اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے، اور چلے اپنے اس ارادے پر قدرت سمجھتے۔ پھر جب اسے دیکھا بولے بے شک ہم راستہ بہک گئے بلکہ ہم بے نصیب ہوئے۔ ان میں سے جو سب سے عقل مند تھا بولا کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ بولے پاکی ہے ہمارے رب کی، بے شک ہم ظالم تھے۔ اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتے توجہ ہوئے، بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم سرکش تھے۔ امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر عطا کرے گا اور ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ باحوالہ سورہ قلم پارہ نمبر 29۔